آپ کا رخ سینے سے نہ پھراؤ تو پھر آپ کو یاد آ جائے تو صرف ایک رکعت پڑھ کے آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں. نہیں، بس ایک رکعت پڑھیں اور سجدہ سہو کریں. لیکن اگر بیچ میں آپ نے بات چیت کر لی ہے، آپ کا سینہ قبلے سے پھر گیا ہے، تو پھر پوری نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ عین ممکن ہے یہ حدیث اس دور کی ہو جب بات چیت پر پابندی نہیں لگی تھی، یہ اس وقت کی ہو، اس کا امکان ہے حدیث میں. جی. اب اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ 3 رکعت کے بعد سلام پھیر دے اور سلام پھیرنے کے بعد ابھی سینہ قبلے سے نہیں پھرا اور کسی سے کلام نہیں کیا، بس تسبیحات میں لگا ہوا ہے، جیسے یاد آئے فوراً اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے، چوتھی رکعت پڑھے اور اتحیات پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیرے، 2 سجدے کرے، پھر دوبارہ اتحیات پڑھے، درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لے، تو اس طرح سے نماز ادا ہو جائے گی. حامدی صاحب کہتے ہیں مسلمان کی پہچان نماز روزے سے ہے، نماز روزے سے ارکان سے ہے، نہ کہ داڑھی پگڑی اور ہولیے سے. داڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خالف الیہود والنصارى، اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ. تو اب غامدی صاحب کو اگر نبی کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ یہ ایویں کہہ دی تھی معاذ اللہ، تو پھر ہم نے غامدی صاحب کا نہیں کلمہ پڑھا، ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. باقی پگڑی باندھنے کا نبی نے حکم نہیں دیا ہے، تو وہ آپ کی مرضی، آپ باندھیں یا نہ باندھیں، لیکن داڑھی کا نبی نے حکم دیا ہے تو وہ رکھنی پڑے گی. اور اگر آپ نہیں رکھتے تو دین کو چینج نہ کریں، آپ بولیں بھائی میں گنہگار ہوں نہیں رکھ پا رہا، یہ تو نہیں کر دینا کہ اسلام میں داڑھی نہیں ہے. آپ کے مالی حالات اتنے بہتر ہیں پھر بھی آپ نکاح پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اس میں تو وقت بھی نہیں لگتا. نکاح پڑھانے کے پیسے میں پہلے نہیں لیتا تھا، تو اس کی وجہ سے جو میرا حشر نشر ہو گیا تھا وہ مجھے پتا ہے. اور میں جو نکاح پڑھانے کے، ایک تو میں نے اسسٹنٹ رکھا ہوا ہے نا، جو بیچارہ سارا دن بیٹھ کے نکاح نامے بھرتا رہتا ہے، پھر آگے جا کے یونین کونسل سے رجسٹر کرواتا ہے، پھر آگے جا کے نادرا سے رجسٹر کرواتا ہے. ان میں سے کسی کام میں بھی زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے ہیں، یہ سب اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے. تو میں کیوں تمہارا، میں نے اپنی شادیوں پہ جو خرچہ کر لیا کافی نہیں ہے لوگوں کی شادیوں پہ بھی. تو وہ، اور دوسرا میں جو پیسے لے رہا ہوں نا وہ بہت کم ہے. آپ جاؤ کوئی بھی مشہور مولانا، چندے کو چھوڑ کے جو مشہور مولانا ہے، ایک ایک نکاح کے 50,000 ہزار 60,000 ہزار 1 لاکھ 2 لاکھ روپے بھی چل رہی ہیں فیسیں. اور میں اگر یہ فیس رکھنا چاہوں نا 1,50,000 20,000 30,000 کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری فیس کتنی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، 10,000 ہے میرا خیال ہے، 7-8 ہزار ہے، مجھے خود پتہ بھی نہیں ہے وہ اسسٹنٹ. تو ہم رکھنا چاہیں تو، اور پھر اس میں بھی کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے نہیں دینے تو نہیں لو اس سے، یہ بھی ہم نے آفر دی ہوئی ہے. یعنی جو اسسٹنٹ کو بولا ہوا کہ کوئی کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے تو تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں نہیں ہے، بینک اسٹیٹمنٹ دکھا. اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آ جائے یار غریبی میں پڑھا دیں گے. تو اتنے اس میں بھی اگر تمہیں پیسے دیتے ہوئے تو پھر شادی کس سلسلے میں کر رہے ہو؟ تو اگر کوئی نہیں دے تو نہ دے. میں نے اس کو بولا ہوا ہے اسسٹنٹ کو، پھر اس کو میں اپنی جیب سے دے دیتا ہوں. سو میں نے بولا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دینا کہ میں نکاح کی فیس نہیں دوں گا تو اس سے بالکل بھی نہیں لو فیس، اور اس سے پوچھو بھی نہیں کہ کیوں نہیں دو گے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہوگا، میں نہیں دوں گا، بس نہیں دوں گا، کوئی بات نہیں. ہم تو اگر فیس نہیں دے گا تو ہم تجھے رنڈوا نہیں چھوڑ سکتے، اس طریقے سے کمارا نہیں چھوڑ سکتے ہم تجھے. کوئی بات نہیں، شادی کر لے بھلے، ہم اپنی جیب سے رجسٹریشن کے پیسے ہم دے دیں گے، آ جا تو شادی کر لے تو خالی. اور باقی ٹائم لگتا ہے، یہ کہنا ٹائم نہیں لگتا، کیوں نہیں لگتا ٹائم؟ عالم اسلام کی اچھا او بھائی تو سیریس بات ہے یار، استغفر اللہ. عالم اسلام کی مصروف روشن اور باعمل شخصیت محبوب العلماء والصلحاء پیر طریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد رشبندی آج بروز اتوار خالق کی سزا ملے. دل سے دعا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اگر لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے شادی کے لیے، یہی سوال پوچھ پوچھ کے نا زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے، لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے، فلانے کے نہیں باپ مان رہا، فلانے کا چاچا نہیں مان رہا. بہت تنگ آ گیا ہوں یار یہ سوال، اس کے الگ سے 5,000 روپے فیس ہوگی. اس ٹائپ کا کسی نے سوال پوچھا نا، الگ سے 5,000 روپے فیس اس کی. لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے شادی کے لیے، میرے گھر والے مانے ہوئے ہیں، اور صرف لڑکی کے ماموں نہیں مان رہے، بول رہے ہیں تم چرسی ہو. جبکہ میں نہیں ہوں تو کیا کروں؟ سب راضی ہیں. یار جس کے گھر والے تمہیں بول دیں تم چرسی ہو تو وہاں تو غیرت کے خلاف ہے شادی کرنا. ہاں چرسی ہو تو پھر غیرت کے خلاف نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہو اور تمہیں کوئی چرسی بول دے، مجھے آپ بتاؤ میں کہ رشتہ بھیجوں والے بولے تم چرسی ہو، تو میں کروں گا وہاں تیرا باپ ہوگا چرسی، دفعہ ہو یہاں سے. تو اگر تو آپ کو چرسی بول دیا ہے، میرے خیال نہیں کرو. سوال یہ میں کافی عرصے سے دیندار لڑکی کی ڈھونڈ رہا ہوں لیکن نہیں مل رہی. وجہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پابندی لگاؤ گے پردے کی جب ہی مشکلوں میں. ایسا غلط ہے. دیندار لڑکیاں سوسائٹی میں بہت ہیں اور پردے دار بھی ہیں. آپ کو نہیں مل رہی تو اور صبر کرو، مل جائے گی انشاءاللہ مارکیٹ میں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے آپ سے سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چینی یاجوج ماجوج تو نہیں، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ میرے حساب سے اس بات کی کوئی حقیقت نہیں. چینی یاجوج ماجوج نہیں ہے بھائی، لگتے ہیں دیکھنے میں لیکن ہے نہیں.
یاجوج ماجوج تو چھپا دیے اللہ تعالیٰ نے، وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے، اور جب نکلیں گے نا تو پھر تم یہ نہیں بولو گے کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں، وہ اپنے عمل سے بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ اگر چھوٹا بھائی بڑی بہن سے بد اخلاقی سے پیش آئے تو کیا کیا جائے؟ رکھ کے چماٹ مارا جائے۔ بڑی بہن کو چاہیے چھوٹے کو رکھ کے کیا لگائے؟ چماٹ لگائے۔ میرا چھوٹا بھائی پتہ نہیں مجھ سے کیوں بدتمیزی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے نا کنٹرول کریں۔ جب چھوٹا بھائی بڑی بہن سے بدتمیزی کر رہا ہے تو باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹوکیں، تمہاری بڑی بہن ہے، ماں کی جگہ ہے۔ حدیث میں خالہ کو ماں قرار دیا ہے، تو بڑی بہن تو خالہ سے بھی زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ تو آج کل چھوٹا جب بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ماں باپ کچھ کہتے ہی نہیں ہے، تو اور ماں باپ کو یہ سوچ ہم سے بدتمیزی نہ کرو، باقی آپس میں بدتمیزیاں کرتے رہو بیٹھ کے۔ جب بچے کو بڑے کا ادب سکھائیں گے تو پھر وہ آپ کا بھی ادب کرے گا، نہیں سکھائیں گے تو پھر وہ بڑے کا نہیں کر رہا تو ماں باپ کا بھی نہیں کرے گا۔ پھر وہ مفتی صاحب مجھے ہم نے سوال یہ ہے کہ بڑی بہن چھوٹے بھائی کو نیچا دکھائے، یہ مجھے گھر کا جھگڑا لگ رہا ہے، یہ وہی کیس ہے، تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ میری بڑی بہن مجھے بہت نیچے دکھاتی ہے تو مجھے غصہ آتا ہے، تو میں کیا کروں؟ بڑی بہن ہے، گھر سے رخصت ہو کے چلی جائے گی، صبر کر لے یار، کیا خیال ہے؟ عورت آدمی کو کیا نیچا دکھا سکتی ہے؟ تو چھوٹا بھائی بڑی بہن سے بدتمیزی کرے تو بڑی بہن کو چاہیے کیا لگائے؟ رکھ کے چماٹ لگائے۔ بڑی بہن چھوٹے بھائی سے بدتمیزی کرے تو چماٹ نہیں بنتا ہے، پھر کیا بنتا ہے؟ صبر بنتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ویسے بھی بہنوں کے بارے میں تو سوچا کرو، انہوں نے رخصت ہو کے جانا ہے، یہ ایسی چیز ہے، ایک ایسی حقیقت ہے، تو وہ تو 7 خون معاف ہونے چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ 7 خون معاف ہونے چاہیے۔ اگر ماں گھر میں نماز پڑھ رہی، آپ کہیں گے بڑی بہن کو جب رخصت ہونے جا چماٹے مار کے کیوں جا رہی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چماٹے مار کے چلی جائے گی تو زندگی بھر تمہیں یاد رکھے گی کہ میرے بھائی نے مجھ سے چماٹے کھائے ہیں، تو محبت کرے گی تم سے۔ اور اگر تم بد اخلاقی کرتے رہو گے تو زندگی بھر پھر وہ کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ رخصت ہو چاہتی ہے ہم اس گھر سے نکلیں یہاں سے، تو وہ خوش آج دلہنیں دیکھ لو نا، مارکیٹ میں جو دلہنیں آ رہی ہیں روتے ہوئے رخصت ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ 50-50 آیا کرتا تھا، اس میں دکھایا کہ دلہن رخصت ہو رہی ہے، رو رہی ہے نا، اور ماں بھی رو رہی ہے، اور ہائے ہائے بہن اور بیٹی آج سے تمہاری ساس تمہاری ماں ہے، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، آج سے تمہارے سسر تمہارے باپ ہیں، یہ تمہارا باپ مجھے پورا یاد نہیں ہے لیکن، اور بڑے روتے ہوتے جو ہے نا گاڑی میں بٹھایا، وہ بھی رو رہی ہے۔ کیمرہ مین نے آ کے بولا کہ وہ آنٹی بٹن دبانا بھول گیا تھا کیمرے کا، میں کہہ رہی کم بخت اتنی مشکل سے رو رہی تھی میں، یہ رخصتی کی ویڈیو بنتی ہے نا پوری، تو یہ بھی آرٹیفیشل چل رہا ہے کہ بیٹی جا رہی ہے تو ہم تھوڑا سا، تو اس نے کہا نالائق پورا ریورس کرنا پڑے گا مجھے پورا سسٹم، تو وہ دوبارہ سے دلہن کو گاڑی سے نکالا ہے، واپس لے کر گئے ہیں، دوبارہ سے وہی ڈائلاگ، پھر کہہ رہی تھی کیمرہ ذرا اب دیکھ لینا بٹن کھلا ہوا ہے کہ نہیں کھلا ہوا۔ تو پہلے دلہن کی رخصت ہوتی تھی، آج کل تو دلہن پہلے پہنچی بھی ہوتی ہے، فون کر کے بتا رہی ہوتی ہے کہ ہو گئی یہ شادی۔ تو بہن کے ساتھ معاملات اچھے رکھیں تاکہ وہ رخصت ہو تو اس کو افسوس ہو۔